لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کے بعد کے اس درس میں ہم ہر دن قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ سنتے ہیں، اور آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ہم نے سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ بنے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سارے بھائیوں کو بلا لیا تھا مصر میں۔ بنو اسرائیل گویا کہ شاہی خاندان کے افراد بن گئے تھے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ جنگی شروع ہونے لگی قبطیوں میں، جو وہاں کے اصلی باشندہ تھے، اور بنو اسرائیل میں، یہاں تک کہ قبطی جیت گئے اور انہی کے بیچ فرعون بادشاہ بنا۔ اور بنو اسرائیل جو تھے، جو شاہی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ایک دن یہ غلام بنا لیے گئے۔ ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ فلسطین سے ایک آگ آئی جس نے سارے قبطیوں کے گھروں کو جلا دیا سوائے بنو اسرائیلیوں کے۔ فرعون بہت پریشان ہوا، اپنے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور ان سے پوچھا اس خواب کی تعبیر۔ تو کاہنوں اور نجومیوں نے کہا کہ بنو اسرائیل کے بیچ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر آپ کی اور آپ کی قوم کی ہلاکت اور تباہی ہوگی۔ اب کیا تھا، فرعون بہت ہی غصے میں آیا اور اس نے بنو اسرائیل کے بچوں کے قتل کا فیصلہ کر دیا کہ ان کی بچیوں کو زندہ رکھا جائے اور جو بچے پیدا ہوں ان کو قتل کر دیے جائیں۔ چنانچہ جو بھی بچے پیدا ہوتے بنو اسرائیل میں ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب بچے سب قتل کیے گئے تو ان کے بیچ مزدوروں کی کمی محسوس ہوئی۔ شکایت ہوئی کہ اگر اس طریقے سے بنو اسرائیل کے بچے قتل کیے جائیں گے تو کیا قبطی جو شاہی گھرانے سے ہیں وہ کھیت میں کام کریں گے، وہ مزدوری کریں گے؟ تو اس نے قانون یہ جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال رہا کیا جائے، 1 سال رہنے دیا جائے۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ پیدا ہوئے تو وہ سال رہا ہونے کا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ سال قتل ہونے کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالا کہ دیکھو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرعون کے کارندے اگر تفتیش کے لیے آئیں، چیکنگ کے لیے آئیں، تو تم ایک تابوت بناؤ اور اس تابوت کو سمندر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ ایک دن جب کہ چیکنگ آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے تابوت میں بچے کو رکھا اور سمندر کے حوالے کر دیا، اور اپنی بیٹی کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی اس تابوت کے پیچھے پیچھے لگا دیا۔ تابوت بہتے بہتے وہاں پہنچتا ہے جہاں پر فرعون اور اس کے پریوار کے لوگ غسل کرتے تھے۔ فرعون کے غلاموں نے، اس کے کارندوں نے اس تابوت کو نکالا، دیکھا گیا کہ اس میں بچہ ہے۔ قریب تھا کہ فرعون اس کو قتل کر دے، لیکن آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، اس نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے جایا جاتا ہے فرعون کے دربار میں۔ ادھر ماں کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اللہ نے فرمایا ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربطنا علی قلبہا، کہ وہ راز کو کھول دیتی اگر ہم اس کے دل کو مطمئن نہ کرتے، اس کی ڈھارس نہ بڑھاتے
تو جو کچھ بھی کیا تھا اس راز کو بھی وہ کھول دیتی۔ یہ کیفیت ہو چکی تھی ماں کی۔ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، دائی لائی جاتی ہیں، دودھ پلانے کے لیے عورتیں لائی جاتی ہیں، لیکن کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہے ہوتے ہیں۔ اسی بیچ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ساتھ تھیں، انہوں نے کہا کہ میں ایک دائی کے بارے میں جانتی ہوں کہ اس کا دودھ وہ ضرور پیے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اپنی ماں کو بلا کر لاتی ہیں اور مسئلے کو راز ہی میں رکھا تھا۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب ان کو اپنی گود میں لیتی ہیں تو دودھ پینے لگتے ہیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسان ہو گیا کہ اپنی ماں کے ساتھ رہ کر کے اور فرعون کے وظیفہ پر پلے بڑھیں اور جوان ہوں۔ یہاں پر غور کریں کہ اتنے سارے بچوں کا خون کیا تھا فرعون نے صرف اس بچے کے ڈر سے جس بچے کے ہاتھ پر اس کی حکومت جانے والی تھی، حالانکہ اسی بچے کو اس نے اپنے گھر میں پوسا پالا اور جوان کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے گزر رہے تھے کہ ایک قبطی اور ایک بنو اسرائیلی کو جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ بنو اسرائیلی کے بارے میں جانتے تھے کہ قبطی کیسے ان کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا کہ ایک ہی مکہ میں وہ زمین پہ گر گیا اور مر گیا۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شہر سے گزر رہے تھے تو اسی بنو اسرائیلی کو کسی دوسرے قبطی کے ساتھ جھگڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم تو صریح گمراہ ہو، اور اس کی طرف آگے بڑھے کہ اس کی مدد کرے تو اس نے چلانا شروع کر دیا کہ کیا تم آج مجھے قتل کرو گے جیسے تم نے کل قبطی کو قتل کیا تھا؟ قبطی یہ بات سن لیتا ہے اور اس نے جا کر کے اعلان کر دیا کہ کل جو ایک آدمی کا قتل ہوا تھا اس کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ بات پھیل جاتی ہے حکومت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ایجنسیاں لگ جاتی ہیں۔ وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرعون کے پریوار میں سے ایک مومن، ایک ایمان والا آتا ہے اور وہ خبر پہنچاتا ہے کہ آپ کے خلاف سازش چل رہی ہے، آپ مصر سے نکل جائیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل جاتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ چنانچہ چلتے چلتے مدین پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک کنویں کے پاس جاتے ہیں تو دو بچیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی بکریاں سیراب کرنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ لوگ سیراب کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس بکریاں ہیں، جب لوگ سیراب کر لیں گے، مرد حضرات سیراب کر لیں گے تو ہم اپنی بکریاں سیراب کرنے کے لیے جائیں گے، ہمارے باپ معذور ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان دو بچیوں کی بکریوں کو سیراب کر دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے اور دعا کرتے ہیں۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب تو جو کچھ بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی باپ کے حکم سے آتی ہے، نہایت ہی شرم اور حیا کی پیکر بنی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی مزدوری آپ کو دیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نیک بندے کے پاس جاتے ہیں۔ وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے بلکہ ایک نیک بندے تھے، ان دو بچیوں کے باپ تھے، اور ان سے اپنا سارا ماجرا سناتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں آپ کو اپنے پاس مزدور کے طور پر رکھنا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ
ان بچیوں میں سے ایک بچی نے یہ بات بھی کہی، یا ابت استاجر ہو ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابو جان انہیں مزدور بنا کر کے رکھ لیجئے، کیونکہ جسے آپ مزدور بنائیں وہ ہونا چاہیے جو نہایت ہی طاقتور اور امانت دار ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان دو بچیوں کے باپ نے مزدوری پہ اس شرط کے ساتھ رکھا کہ آپ ہمارے پاس 8 سال تک مزدوری کریں گے، اگر 10 سال کریں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ چنانچہ اس نیک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس نیک بندے کے پاس 8 سال نہیں بلکہ 10 سال بتاتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور کیسے مصر پہنچتے ہیں، کیسے فرعون سے سامنا ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ اسے کل جانیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔